أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین عرض وے اج دے بیان دا موضوع توحید ہے۔ توحید دے لغوی معنی ایک دے نے، اکیلے دے نے، اور اصطلاحی معنی ہے کہ وہ ایداں دا ایک ہے اللہ کہ وہ دے ورگا ہور کوئی بھی نہیں ہے۔ قرآن حکیم دی سورہ اخلاص جڑی ہے یہ سورہ توحید ہے، تے رب سنے اپنی توحید دے بارے دسیا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھیا قل هو اللہ احد، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے انسانوں دس دیو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ جل شانہ بے نیاز ہے، لم یلد وہ دی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد وہ کسی دی اولاد نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ خدا کوئی ہم اثر نہیں، یعنی خدا کوئی برابر نہیں ہے، یعنی وہ ایسا ایک ہے جڑی اپنی پاک ذات چ یکتا ہوئی یگانہ ہے، جڑا جدی ذات و صفات ازلی ابدی قدیم غیر مخلوق لا محدود اور لا فانی ہے، جدی پاک ذات جڑی ہے ٹائم و سپیش کشش ثقل کمی و خطا جہر و عرض تجسیم و تشبیہ حلول و اتحاد جہر و عرض کیف و جہت مثل و مثال تو پاک یکتا و یگانہ ہے، جی دی ذات و صفات دے وچ کوئی بھی شریک نہیں، نہ وہ دے ورگا کو ہور ہے، اور وہی مالک و خالق ہے، وہ حی ہے قیوم ہے، ہمیشہ تو ہے، ہمیشہ رہن والا، اور وہ زندہ ہے، ہر طرح دا علم رکھدا، ہر طرح دی قدرت رکھدا ہے، اور ہر طرح دا ارادہ فرما سکتا ہے، اور سب کچھ دیکھدا ہے، سب کچھ سندا ہے، اور جڑی یہ کائنات بنائی ہے یہ اتے واحد حکمران وہی ایک ذات ہے، اللہ سونے دی کائنات دی ہر لہر تے وہی ہی حکمرانی ہے،
باقی کسی دا کوئی یہ عمل دخل نہیں کسی بھی طرح دا۔ توحید اللہ سونے نے ایک مننا، ایک جاننا، ایک پہچاننا، اور وہ ایک ذات ویچی قلب ہمیشہ سے ڈب جانا، یہ نام توحید ہے۔ لیکن تاں ہی ہو اگر انسان نفس و خلق جو نکلے گا، نفس، دنیا، شیطان اور دے پنجاریاں دے سارے پروگراموں تو دور ہوئے گا، اور قلب نے سب تو الگ ہوئے گا، خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، کرسی، شغل خلق چو قلب ہمیشہ سے نکلے گا اور اپنے نفس نو فنا کرے گا، اپنے قلب نو فنا کرے گا، پھر دوام قلبی ذکر حضور دی نعمت میسر آئے گی اور یہ قلب ذات مولا چ ڈبے گا۔ پھر نور و ظلمت دے 70,000 پردے طے کردے ہیں، قرب الہی دے مراتب طے کردے ہیں، یہ روح جڑی ہے جسم جو نکل کے جدو اندر دا نورانی ہوئے گا، باطن چ پرواز کردے ہیں، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شان وچ پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے گی، جڑا دی زندگی دا مقصد ہے۔ قرآن حکیم جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الی ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے، تے رب دی بارگاہ تک پہنچنا یہ فطرت ہے۔ اللہ سونے نے اسے واسطے قرآن حکیم دسیا کہ میں جنہ انسانوں نو اپنی پہچان واسطے پیدا کیتا، اور ایمان دی روح اللہ سونے دی محبت ہے، عشق ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور قرآن حکیم جی رب سونے فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں دس دیو کہ اگر تسی اللہ نے محبت کر دو تو میری اتباع کرو، پھر اللہ سونا توڑا نہ محبت کرے گا۔ اور قرآن حکیم جی رب سونے فرمایا جڑے اتنے انے آخرت وچ بھی انے ہون گے، تو اللہ سونے قرآن حکیم جی دسیا کہ اللہ نور السماوات والارض، میں زمین و آسمانہ دا نور ہے، اول بھی آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، یہ جو کچھ بھی ہے سب اللہ رب العزت دے صفاتی انوارات دے عکس دا رقص، ظہورات، تعینات، تنازلات ہے، جن صوفیہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وحدت الوجود اور وحدت الشہود دے ذریعے سمجھاؤندے نے۔ وحدت الوجود، وحدت الشہود صرف لفظی نزاع ہے، حقیقت ایک ہے دونوں دی۔ جب تک انسان رب سن دی بارگاہ تک حاضر نہیں ہوندا، اینو کدے بھی حقیقی چین، سکون نصیب نہیں ہوندا۔ یہ نعمتاں تاں ہی حاصل ہون گیا اگر انسان نور ایمان نو، نور فقر محمدی نو، نور عشق الہی نو، نور قرب الہی نو، اور نور عمل قرآن و سنت نو، نور خدمت خلق نو، اور نور نسبت نو، اور نور ایمان نو اپنے ہر رگ دے اندر بسوندا نہیں، یہ اندروں ظلماتی لہرہ نہیں جلن گیا، کیونکہ سارا معاملہ انسان دے اندر نالا اللہ سونے قرآن حکیم کی دسیا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور۔ انسان دے اندر جنی ظلمت زیادہ ہوئے گی اللہ تو اتنا دور ہوئے گا، نفس پرست ہوئے گا، شیطان دا پجاری ہوئے گا، اور دنیا دی رغبت محبت طلب لگ جائے گا۔ لیکن جدو یہ اندر ظلمت نکلی گا اندر نورانی ہوئے گا، یہ قلب دا دھیان اللہ طرف ہو جائے گا۔ لیکن نعمتاں تاں ہی حاصل ہونی اگر انسان اپنی توحید درست کرے گا، یہ توحید درست کرے گا تو رب سبحانہ دی بارگاہ تک انہوں رسائی حاصل ہوئے گی۔ رسالہ غوث اعظم دے اندر لکھیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ اللہ سونے مینوں اپنی بارگاہ حاضری دا شرف بخشیا، تو اللہ سونے مینوں فرمایا کہ غوث اعظم میں گناہگاراں دے بہت قریب ہے، تو حضور غوث پاک فرماندے اسی طرح پھر اللہ سونے اپنی بارگاہ حاضری دی
نعمت عظما بخشی مینوں تے رب سونے مینوں فرمایا کہ غوث اعظم میں عوام نو پیدا کیتا وہ میرے انوارات دی طاقت نہیں سی رکھ دے، اس واسطے انہوں نے میں اپنے درمیان اندھیرے دے پردے قائم کرتے ہیں، اور میں خاصا نو پیدا کیتا وہ میرے قربت دی برداشت، قربت دی طاقت دی برداشت نہیں سی رکھ دے، اس لیے میں انہوں نے اپنے درمیان انوارات دے پردہ قائم کرتا۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات فرمائی ہے کہ جیڑا گناہگار گناہ کر کے نافرمانی کر کے نادم ہوندا، شرمندہ ہوندا اور اللہ سونے طرف متوجہ ہوندا، توبہ نصوح کردا، اللہ نو گناہگار بہت پسند ہے۔ اب اللہ سونا فرماوندا میں اپنے بندیاں درمیان نور و ظلمت دے پردے قائم کیتے ہوئے نے، جیسا کہ مکتوبات شریف دے اندر مجدد صاحب لکھ دے نے حدیث پاک کہ اللہ اور بندے درمیان نور و ظلمت دے 70,000 پردے ہیں، لیکن انسان اپنا مقصد تاں ہی حاصل کر سکتا، یعنی اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی تاں ہی حاصل کر سکتا اگر انسان اللہ نے پیارے حبیب دے حکم تے عمل کرے گا۔ اللہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موت تو قبل ان تموت، مرن تو پہلے مر جا، یعنی انسان ہمیشہ واسطے نفس و شیطان دنیا اور انہوں دے پجاریاں جو نکل جائے، کدے بھی اپنے کسے خواہش تے عمل نہ کرے، نفس امارہ دے تے فتح پائے۔ نفس امارہ دا علاج یہی ہے کہ کسے خواہش تے کدے عمل نہ کیتا جائے بلکہ دی مخالفت کیتی جائے، فنائے نفس حاصل کیتا جائے، فنائے قلب حاصل کیتا جائے، تا قلب ذات مولا چ ڈب کے نماز عشق نہیں تلے۔ لیکن نعمت تاں ہی ہونی اگر انسان ماسو اللہ جو نکلے گا کلی قلب اور ہمیشہ لے، پھر ایک دل نو دوام ذکر حضور دی نعمت میں اثر آئے گی، فنا و نیستی دا کمال حاصل ہوئے گا۔ لیکن یہ سب دی بنیاد جڑی ہے وہ نور توحید ہے، جب تک نور توحید دی انگ انگ چ رچدا بسدا نہیں، یہ کدے بھی فنا فی توحید اور غرق فی توحید نہیں ہو سکتا، یعنی ذات مولا دے اندر قلب ڈوب نہیں سکتا، محبوب مست نہیں ہو سکتا۔ اقبال رحمت اللہ تعالی فرمایا سی کہ درویش خدا مست شرقی ہے نہ غربی، گر میرا دلی نہ صفاہاں نہ سمرقند۔ توحید نو درست کرنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت ایمان ادھا نہ لے آئے کہ اللہ رب العزت دی ذات و صفات چ کسے نے بھی شریک نہ منے، اللہ دی ہر صفت دی ذاتی ہے، لیکن اللہ والیاں دے اندر جڑا اللہ رب العزت نے نعمت عطا فرمائیاں نے کہ انہاں نو بھی انہاں دے حواس دے اندر وسعت پیدا کرتی، جدو اللہ رب العزت دے صفاتی انوار انہاں تے برسدے نے، جدو اللہ رب العزت دے افعالی صفاتی اور ذاتی انوار و تجلیات درویش تے برسدے نے، اپن جذب کردا انوارات نو جذب کردا، پھر یہ بھی اندر روحانی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، روحانی سپرمین بنتا، روحانی معراج انہوں حاصل ہوندی ہے، یہ قوت سماج اضافہ ہو جاتا ہے، یہ بصارت دے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح دیگر بے شمار روحانی صلاحیتیں انہوں ملتی ہیں۔ لیکن یہ کیفیات جڑی ہیں یہ عطائی ہے، اللہ رب العزت دا عطا کردہ پروگرام ہے، لیکن اللہ دی تمام صفات ذاتی ہے۔ اللہ رب العزت دی ہر صفت لامحدود اور ذات دی طرح، لیکن انساناں دی جڑے اندر صفات پائی جاندے نے یہ محدود ہے۔ مثلا انسان ایک حد تک دیکھ سکتا ہے، ایک حد تک سن سکتا ہے، لیکن جدوں یہ اللہ رب العزت دے انوارات برس دے تو پھر دی قوت سماعت دے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایتھے بیٹھا ہی عرش دی دے پروگراموں نو دیکھ لینا ہے، ایتھے بیٹھا عرش دیاں فرشتیاں دیاں گلاں سن لینا ہے، ایتھے بیٹھا ہی پلک چپکڑوں تو پہلے مدینے پاک چلے جاتا ہے، ایتھے بیٹھا ہی روحانی تصرفات کر سکتا ہے، لیکن ایک حد تک۔ اور یہ جنیاں بھی درویش نو اللہ رب العزت نعمت عطا فرماؤندے ہیں، یہ عطائی ہے۔
رسالہ کشیریہ دے اندر لکھیا ہے، حضرت امام کشیری رحمت اللہ علیہ تحریر فرماؤندے نے کہ توحید یہ ہے کہ تو اللہ سونے نے کسے ذات دے مشابہ نہ سمجھے، نہ ہی تو انہوں صفات تو معطل کرے۔ پیسے کتاب جو لکھ دے کہ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ علیہ فرمان دے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات دی تمام اشیاء دا حادث ہونا لازم قرار دیتا، کیونکہ قدیم ہون دی صفت صرف اور صرف اللہ واسطے ہی مخصوص ہے۔ پھر اسے کتاب جی آپ لکھ دے کہ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے توحید یہ ہے کہ تو جان لے کہ اللہ دی سونے دی قدرت تمام اشیاء دے اندر جاری و ساری ہے، مگر یہ قدرت انہاں اشیاء نہ مل دی نہیں، اور ایک ہی اللہ نے تمام اشیاء نو بغیر تو وداع تو پیدا کیتا ہے۔ اللہ سونے دا چیزاں نو پیدا کرنا ہر شے دی علت ہے، مگر اللہ سونے دی سند دی کوئی علت نہیں، خواہ بلند اسمان ہون خواہ زیریں زمین، اللہ دے سوا کوئی بھی انہاں دا مدبر نہیں، اور اے کہ ہر وہ چیز جی دی صورت تواڈے وہم چ آ رہی ہوئے اللہ تعالیٰ تو بالکل مختلف ہے۔ پھر اگے آپ لکھ دے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمان دے توحید یہ ہے کہ تو یہ گل من لے اور اقرار کر لے کہ اللہ ازل تو یکتا ہے، نہ تا کوئی ادا ثانی ہے اور نہ کوئی چیز اس جائے افعال کر سکتی ہے۔ پھر اگے آپ لکھ دے کہ حضرت ابو علی ربد باری رحمت اللہ نے فرمایا کہ توحید یہ ہے کہ دل مضبوطی دے نال اس عقیدے دے جمعیا رہے کہ اللہ سونا افعال تو معطل نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کسی چیز دے نال مشابہت رکھدا ہے۔ نیز توحید صرف ایک جملے جا جاندی ہے، یعنی ہر وہ چیز جیڑی ساڈے وہماں اور فکراں چاہے یعنی جیڑی چیز ساڈے وہماں اور فکراں چاہے اللہ سونا تو مختلف ہے۔ پھر کہ آپ لکھ دے کہ حضرت ابو بکر واسطی رحمت اللہ فرمایا کہ صحیح توحید جڑی صدق ہے، یعنی یہ سارے اقوال دا مختصر خلاصہ ہے کہ اللہ رب العزت دی ذات و صفات چ کوئی شریک نہیں، اور اللہ رب العزت ہی متصرف ہے، اور کائنات دی ہر لہر دے اندر اللہ رب العزت دی قدرت ہی جاری و ساری ہے، لیکن وہ قدرت کسی نہ ملی ہوئی نہیں۔ اسی طرح انسان دے اندر بھی اللہ رب العزت دے افعال جاری و ساری نے، اسی طرح ہی اللہ رب العزت نے انسان دے اندر صلاحیت رکھی ہیں کہ انوارات الہی نو جذب کر دینے اپنے اندر، صفاتی نو بھی ذاتی نو بھی، پھر دی روحانی قوت اضافہ ہو جاتا ہے۔ جی ایرے انوارات جذب کرنے کی کیفیت ایویں ہے جی پھل دے اندر خوشبو جذب ہوئی ہے، کوئلے دے اندر اگ نے سرات کیتا ہویا، تے جویں جویں دے اندر جننے انوارات جذب ہوندے انہاں ہی روحانی سپرمین بندا، انہی دی روحانی قوت پرواز زیادہ ہو جاتی ہے، ادھا ہی روحانی کمالات یہ زیادہ ہو جاندے ہیں۔ لیکن جننے بھی مرضی انسان کمال حاصل کر لے بندہ بندہ رہندا ہے، اللہ سونا جنہ چاہے عکس ظہور فرما لے اپنے انوارات دے ذریعے، وہ اللہ ہی رہندا ہے۔ یہ بارے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ بڑی پیاری گل فرمائی ہے
کہ آدم کو خدا مت کہو، آدم خدا نہیں، لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں۔ جدو انسان دی توحید درست ہوندی ہے، انسان ساری نفس و خلق جو کلی قلب ہمیشہ لے نکل جاندہ ہے، تو پھر ایک اللہ سونے نو دی ذات وچ ہی فنا ہو جاندہ ہے۔ پھر توحید درست ہوندی، نور توحید دے انگ انگ چ رچ بچ جاندہ ہے۔ جویں حضرت رابع بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانیہ نے کہ میں صرف ایک ہستی کا انتخاب کیتا، وہ اللہ دی پاک ذات ہے، لیکن نعمت تاں ہی ملنی اگر انسان نو ایمان دی روح ملے گی عشق مولا دی۔ حضرت داتا گنج بخش حجویری لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب دے اندر لکھ دے نے کہ ایمان و معرفت دی انتہا عشق و محبت ہے، اور محبت دی علامت ہے بندگی یعنی عبادت ہے۔ پھر اگے آپ لکھ دے نے کشف المحجوب جی، خدا نو جانن اور وہ معرفت حاصل کرنے واسطے اگر صرف عقل و علم کافی ہوندے تے ہر عالم عارف ہوندا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ظاہری علم نال اللہ رب العزت دا عرفان حاصل نہیں ہو سکتا، ظاہری علم نال انسان دی روح دے اندر قوت پرواز پیدا نہیں ہو سکتے۔ لاہوت دی صرف روح دی سفر نہیں کر سکتے، جویں ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہیں طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ کدے بھی روح دے اندر اگر ماسو اللہ دی طلب رغبت و محبت ہے، کدے بھی دی روح جو پرواز دی کیفیت پیدا نہیں ہوندی ہے گی، تے نہ ہی اللہ دی ذات نو محض علم و عقل اور ظاہری علمہ نہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سونے دی بارگاہ تک جان واسطے، دیدار مولا دی نعمت حاصل کرنے واسطے مجاہدہ ضروری ہے۔ مسنون مجاہدات تو بغیر نعمت حاصل نہیں ہوندی ہے۔ اس واسطے اپنے پیر مرشد دی زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات، مراقبات اور اسباق قرب و ولایت کرے انسان۔ جنہیں بھی گمراہ فرقے ہیں صرف علم دے ظاہر دے چکر چ پھسے ہوئے نے، اسے واسطے انہاں نے رنگ برنگے فتوے کڑے رہے، عقل دے چکر چ پھس گئے، ظاہری علم نے سب کو سمجھ لیا، لیکن قرآن و سنت دی جڑی روح ہے باطنی انہوں نہ سمجھ پائے، یہ صرف سچے اللہ والے سمجھے نا۔ اس واسطے انہوں علم لدنی حاصل نہیں ہویا جہاں ذکر قرآن کریم رب سنے فرمایا۔ یہ عقل جیڑی ہے چونکہ نفس و شیطان دے چکر چ پھسی ہوئی ہے، جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہیں عقل ایارہ 100 بیس بدل لیتی، عشق بیچارہ ملا نہ قاضی نہ حکیم، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغے راہ ہے منزل نہیں ہے۔ اللہ سنے دا عقل اس وقت دتی تو حق باطل دی پہچان کرے اور اسلام دی روح نو سمجھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر سنت پہ عمل کرے۔ روحانی معراج حاصل کرنا، جسمانی اور ظاہری اکھاں نال اللہ سنے دا دیدار کرنا، یہ اللہ دے پیارے نبی دی سنت ہے، لیکن امتیاں نو دل دیاں اکھاں نال اللہ دا دیدار ہوندا ہے۔ یہ روح دے اندر پرواز ہوندی ہے، جسم جو نکل دی روح ہے جدو قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کر دی، دوام ذکر و حضور دے نال اگے ودی ہے، پھر نعمت حاصل ہوندی ہے۔ دل جدو صحیح معنی اللہ کردا ہے۔ علامہ اقبال تاں ہی فرمایا سی کہ شوق میری لے میں ہے، شوق میری نئے میں ہے، نغمہ اللہ میرے رگو پے میں ہے، نہ چھوڑ ہے دل فغان صبح گاہی، اما شاید ملے اللہ میں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی تو بغیر گل نہیں بڑھنے، اتباع مصطفیٰ فنا ہویا بغیر گل نہیں بڑھنے۔ ساڑھے پیارے نبی زندہ حیات ہے، آپ دا حقیقت محمدیہ نور ہر لہر جاری و ساری ہر جگہ حاضر ہے۔ آپ پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، مدینہ پاک جو بیٹھے پوری کائنات تے حکم الہی نہ حکمرانی فرما رہے ہیں، جنہیں بھی رجال الغیب ہے، نقیب ہے، نجیب ہے، اوتاد ہے، اقطاب ہے، غوث ہے، اولیاء اللہ ہے، سب اللہ دے پیارے نبی دے انڈر ہے اور باطنی حکمرانی فرما رہے ہیں پوری کائنات دے اندر۔
ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ ਗੁੰਮਰਾਹ ਫਿਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਮਰ ਗਏ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲਾਠੀ ਚੰਗੀ ਆ, وہ ڈاکی ایسی آئی پیغام دے کے چلے قاصد سے گئے استغفر اللہ. آپ اللہ دے حبیب نے، آپ دی شان و عظمت نو پاؤنا تو دور دی گل ہے، کما حق ہو کوئی جان بھی نہیں سکتا. آپ دی شان نو یا آپ جاندہ، جاندے نہیں اللہ سونا جاندہ. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرما دے نے، عین الفقر دے اندر لکھ دے نے کہ اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حیات نو مردہ سمجھ بیٹھے تو وہ ایمان ہی سلب ہو جاندہ، ویسے ہی کافر ہو جاندہ جنہیں نبی پاک نو مردہ کیا. اسے واسطے شیطانہ دی اسلام دشمن قوتہ دی پوری کوشش ہے کہ انہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دور کر دیتا جائے. ساڑھے قریب دے زمانے سے باقاعدہ بہت زبردست تحریکاں چلی ہیں، لیکن اللہ سونے نے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور حضور امام احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑا کرتا اور انہیں شیطانی قوتوں کا ناکہ بند کرتا. کیونکہ شیطانی قوتیں ہی چاہتی ہیں، جویں اقبال فرماندہ ہے کہ یہ قوم فاقہ کشی سے مر سکتی نہیں، حب محمد ان کے دل سے نکال دو، ان کا قلبی تعلق اللہ سن دو، توڑ دیو. لیکن محمدی کشار دے دوئے شیر حضرت علامہ اقبال اور امام محمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مدار عمل چ نکلے اور شیطانی قوتاں دا ناکہ بند کرتا. اور الحمدللہ انہوں نے تربیت یافتہ لوگ ہن بھی انہاں شیطانی قوتاں دے خلاف سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے نے اور عظمت مصطفیٰ دے ڈنکے دن رات بجاؤندے رہندے ہیں. اور یہی سچے اللہ والے عشق مصطفیٰ نہ سرشار ہو کے بقول شاعر کہ درد عشق دل میں چھپائے بیٹھے ہیں، جبیں پہ نالین محمد سجائے بیٹھے ہیں. انہاں لوکاں ہی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوکاں ہی نبی پاک دا ادب سکھایا اور اللہ والے دا ادب سکھایا. حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرما دے کہ اولیاء اللہ دی کدے بے ادبی نہ کریں، یہ کچھ نہیں کہن گے تینوں، لیکن اللہ سونا تو انہوں کدے نہیں چھڑے گا، کیونکہ اللہ سونا کدے برداشت نہیں کرتا کوئی میرے ولی دی بے ادبی کرے، انہوں تکلیف دے، اذیت دے. حدیث پاک دے اندر ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ سونا فرمایا کہ میرا اعلان جنگ ہے جنہیں میرے اولیاء نے اذیت دیتی. لیکن اے اللہ شیطانی مخلوق ہمیشہ اللہ والے دے مخالف بکواسات کردے رہندے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و عظمت کٹاؤنا سے کوشش کردے رہندے ہیں. لیکن رب سونے دا فرماتا ورفعنا لک ذکرک کہ حبیب اس توڑا ذکر بلند کرتا ہے. یہ ظالم نہیں کٹا سکتے، یہ نبی پاک دی شان و عظمت کو کٹاؤندے کٹاؤندے خود ہی کٹ گئے، ایمان تو فارغ ہو گئے. یہ لعنت پئی انہاں لوکاں تے. ہاں جی، اسے واسطے اللہ والیاں نو یہ اپنی اینک نہ دیکھ دے آ بد عقیدگی دی اینک لا کے، تے جیڑا جس رنگ دی اینک لائے انہوں ویسے ہی نظر آتا. جویں کسی شاعر نے آکھا نیک نے نیک بد نے بد جانا مجھے، جتنا کسی کا ظرف تھا اتنا پہچانا مجھے. بہرحال آئی دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے اپنی توحید درست کریے کہ اللہ رب العزت دی ذات و صفات دے اندر کسے نو بھی کسے بھی طرح شریک نہ منیے، حصے دار نہ منیے، کیونکہ اللہ رب العزت دی پاک ذات وحد اور لا شریک ہر حوالے نال، اور اللہ سونے ورگا کوئی بھی نہیں ہے، ایک ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، اور اپنی ذات نہ ہر جگہ حاضر و موجود ہے بغیر کسی محتاجی تو، کیونکہ اول بھی ہوا، آخر بھی ہوا، ظاہر بھی ہوا، باطن بھی ہوا. اللہ نور السماوات والارض، یہ جو کچھ ہے کائنات اللہ رب العزت دے اسماء و صفات دے عکس دار عکسی ظہورات ہے.
اور ہر لہر دے اندر قدرت خداوندی جاری ہے، لیکن وہ قدرت انہوں نے ملی ہوئی نہیں، الگ ہے۔ تو جو کچھ بھی کائنات ہو گیا، ہو رہا، ہونا ہے، سب ارادہ الہی دے مطابق ہو رہا ہے۔ تو سچے طالب مولا دی کامیابی یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ سونے دے سپرد کر دے، مردہ بن کے ہر لمحہ اللہ سونے دے حضور حاضر رہے، اپنی ہر چیز نو اپنے مولا تے قربان کر دے، سر تو لے کے پیروں تک مرضی مولا بن جائے، ہر لمحہ اللہ رب العزت دے قرب، صحبت، معیت اور حضور سے گزارے۔ اللہ سونے نے ہر چیز کا بندوبست کیتا ہے، سب دی طبعی ضروریات پوری کیتی ہے، اس واسطے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، طالبان دنیا دی غلامی دی کوئی ضرورت نہیں۔ رزق حلال کماؤ تے پھر انہوں ونڈ کھاؤ۔ اسلام دی روح یہ ہے کہ اللہ دی مخلوق تے بھی خرچ کرو، مال جمع نہ کرو، تمہ دے وچوں نکل جاؤ۔ خود رب سونے قرآن پاک جی فرمایا کہ جنہوں دے نفس دی لالچوں بچا لیا گیا وہی لوگ فلاح پاؤنے والے نے۔ رب سونے قرآن پاک دسیا کدے اپنی خواہش تے عمل نہ کریں ورنہ تم اللہ کی راہ تو روک دے گے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حبیب تسی دیکھا نہیں نا خواہش نے اپنا رب بنا لیا۔ اس واسطے کدے بھی اپنے نفس دی کسی خواہش تے کدے کوئی عمل نہ کرے، ہر عمل قرآن و سنت دے مطابق کرے، اجماع اہل سنت دے نال رہے۔ شیطان اور شیطانہ دے بنائے ہوئے جننے بھی نصاب نے انہاں سب نو دفن کر دے ہمیشہ لے۔ قرآن و سنت دی روح جڑی ہے اسلامی علم تصوف ہے، روحانی سائنس ہے، انہاں دے مطابق ہی عمل کرے، فنا پھر قرآن ہو جائے، قرآن پاک نے مرشد بنا لے۔ یہ اللہ رب العزت دی زندہ کتاب ہے اور یہ زندہ موجزہ ہے۔ ہن کوئی کتاب نہیں ہونی، نہ کوئی نبی ہونا، یہ آخری کتاب ہے جہدے وچ تمام تر مسائل دا، انسانیت دے تمام ظاہری باطنی انفرادی اجتماعی سیاسی معاشی اقتصادی تمام مسئلوں کا حل موجود ہے۔ اپنی زندگی قرآن و سنت دی روشنی گزارو، بس کامیابی اگر چاہتے تو جنہیں قرآن و سنت کو چھڈے اور تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تواڈے تو دو چیزاں چھڑ چلے ہیں، اگر تسی انہیں گھٹ کے پڑھی رکھو گے کدے گمراہ نہیں ہو گے، ایک قرآن کریم اور دوسری میری سنت۔ اس واسطے سانو چاہیے کہ صرف قرآن و سنت دے مطابق زندگی گزاری ہے، ظاہری بھی تے باطنی بھی، شیطان دے بنائے کسے نصاب دے پیچھے نہ لگی ہے۔ لیکن الحمدللہ جڑی سعید الفطرت روح ہیں وہ کدے بھی قرآن و سنت نہیں چھڑ دیاں، جڑی ازلی بدبخت روح ہیں وہ قرآن و سنت دا سرے انکار کر دے، کافر ہو جاندے ہیں۔ لیکن کچھ مردہ دل جڑے اپنے آپ کو چھپاؤندے نے، اتوں ایمان دا اظہار کردے ہیں، علم دین محمد دین چراغ دی نام رکھ لیندے رہے، لیکن دل ان دا مردہ ہے۔ یہ جنہیں گمراہ فرقیاں دے آلو مولوی نے سارے یہی نے۔ اس واسطے یہ قرآن کریم میں معنی اپنی مرضی دے مطابق بدل دے رہنے ہیں۔ انہاں لوگوں تو بھی دور رہو، یہ دشمن ہے اللہ رسول دے، انسانیت دے، خود اپنے آپ دے بھی۔ اس واسطے کدے بھی یہ دیدار مولا دیاں گلاں نہیں کرنے گے، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں گلاں نہیں کرنے گے، تزکیہ نفس دی گلاں نہیں کرنے گے، روح دی باطنی پرواز دیاں گلاں نہیں کرنے گے، ظاہری علم چکر سے پھنسے رہنے گے۔ انہاں لوگوں تو دور رہو، سچے اللہ والوں دے تابعدار بن جاؤ، سچے غلام بن جاؤ، صحیح العقیدہ علماء دی خدمت حاضر ہو، انہوں کو سکھو قرآن و سنت فقہ دا علم۔ تے اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان ہے۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ سانو سچی توحید عطا فرما، جہدے وچ کسی طرح دا بھی کوئی شرکت نہ ہوگی، کوئی بھی شرک دی ہوا بھی نہ ہوگی، اور اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرمائی، قرآن سے اسلام نو غلبہ عطا فرمائی۔ اسلام اور انسانیت دشمن قوتاں منافقاں دجالیاں اور ساڈے اندر موجود انہاں ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔
اللہ نبی وارث اللہ بس، باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ۔